عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم الحمدللہ ایک اور کتاب کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، تمرین النحو ہے۔ یہ علم نحو کے عنوان پر بہت ہی مشہور و معروف اور نئے انداز میں لکھی گئی کتاب ہے، جس کا اسلوب بہت آسان ہے اور جدید طرز پر لکھی گئی ہے۔ اس کے مصنف حضرت مولانا محمد مصطفیٰ ندوی مرحوم رحمہ اللہ ہیں، اور اس میں جو اضافہ اور اس کی تکمیل کی ہے وہ حضرت مولانا عبد الماجد ندوی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تو ایک طرح سے اس کتاب پر دو حضرات نے کام کیا ہے۔ اس کتاب کا آغاز مولانا محمد مصطفیٰ ندوی مرحوم رحمہ اللہ نے کیا، اور پھر اس کتاب میں نئے اضافے اور اس کی تکمیل کا کام حضرت مولانا عبد الماجد ندوی رحمہ اللہ نے کیا۔ تو علم نحو کے عنوان پر یہ بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے اور نئے انداز میں لکھی گئی ہے۔ بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ دنیا کے بہت سے ممالک کے اسکولوں میں اور مدارس میں یہ کتاب شامل نصاب ہے۔ اس کتاب کی ایک بنیادی خوبی یہ ہے کہ ہر چیپٹر کے بعد اس میں تمرین الصرف کی ہی طرح ایکسرسائزز دی گئی ہیں، تمرینات دی گئی ہیں، جن سے سبق کو سمجھنا بہت آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ اور کتاب میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے بہت آسان اور سہل ہے، عام فہم زبان میں لکھی گئی کتاب ہے۔ عام طور پر مبتدی طلباء کو وہ کتابیں سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جن کی زبان گاڑھی ہوتی ہے اور بھاری بھرکم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ صاحب کتاب نے اس کا خیال رکھا ہے۔ مبتدی طلباء کے لیے بہت آسان انداز میں یہ کتاب مرتب کی گئی ہے اور اس کی زبان بہت آسان ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے بہت اچھے طریقے پر فائدہ اٹھائیں گے اور استفادہ حاصل کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس کتاب کو نافع بنائے اور ان دروس کو تمام انسانیت کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ دعا پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح، رب زدنا علما۔ جملہ مفیدہ۔ آج ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ جملہ مفیدہ ہے۔ ابھی آگے چل کر ہم جانیں گے کہ جملہ مفیدہ کسے کہتے ہیں۔ ابھی یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں، انہیں پڑھ لیجئے۔ پہلی مثال ہے اللہ واحد، اس کا ترجمہ ہے اللہ ایک ہے۔ الرسول صادق، رسول سچے ہیں۔ الرجل ضعیف، آدمی کمزور ہے۔ الولد نائم، لڑکا سو رہا ہے۔ الصنم عاجز، پتھر مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ کسر ابراہیم الاصنام، ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ اکل الفأر الطعام، چوہے نے کھانا کھایا۔ ضرب الرجل ولدہ، آدمی نے اپنے بیٹے کو مارا۔ ذهب الناس للعید، لوگ عید کے لیے گئے۔ نصر اللہ عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ پہلے جملے کو دیکھو، وہ دو لفظوں سے مرکب ہے، یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک لفظ اللہ
اور دوسرا لفظ واحد ہے، یعنی دو لفظوں سے مل کر یہ جملہ بنا ہے، پہلا لفظ اللہ اور دوسرا واحد۔ اس جملے میں اگر تم صرف اللہ کہو تو تم کچھ نہیں سمجھ سکتے، بلکہ تمہیں تعجب ہوگا کہ اللہ کیا، اس کی کیا صفت ہے یا وہ کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر تم لفظ واحد کہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس طرح تم کسی سے پوری بات نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب تم اللہ اور واحد کو ایک ساتھ ملا کر پڑھو گے اور یوں کہو گے کہ اللہ واحد، تو تم ایک نئی بات معلوم کر لو گے اور تمہیں پورا فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح مثال نمبر 6 کو دیکھو، وہ 3 کلموں سے مرکب ہے، یعنی 3 کلموں سے مل کر بنی ہے۔ پہلا کلمہ کسرا، دوسرا کلمہ ابراہیم اور تیسرا کلمہ الاصنام۔ پورا جملہ ہے کسر ابراہیم الاصنام۔ ان میں سے کسی ایک سے کوئی فائدے کی بات تم معلوم نہیں کر سکتے، اور یہاں بھی تمہیں حیرت ہوگی جس طرح پہلے جملے میں ہوئی تھی۔ لیکن اگر تم تینوں کلموں کو ملا کر پڑھو تو تمہاری حیرت دور ہو جائے گی۔ صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ جو 3 کلمے بنا کر ایک جملہ ترتیب دیا گیا ہے کہ 3 کلموں سے، اگر ان تینوں کلموں کو الگ الگ کر دیا جائے اور انہیں الگ الگ پڑھیں تو پھر یہ اپنے صحیح طور سے اس جملے کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ پائے گا، بلکہ جب ہم ان 3 کلموں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ بولیں گے، ایک ساتھ بولیں گے، تبھی ہمیں اس کا پورا معنی پتہ چلے گا، اور پتہ چلے گا کسر ابراہیم الاصنام، کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ اگر اس میں سے کسرا کسرا کرتے رہیں تو اس سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں۔ اور تمہیں ایک نئی بات معلوم ہوگی، وہ یہ کہ ابراہیم نے بت توڑے، اسی لیے ان جملوں کا نام جملہ مفیدہ ہے۔ اسی طرح ہر جملے کو سمجھ لو۔ ان باتوں سے تم نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ ایک لفظ بات چیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ 2 لفظ یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے، تاکہ سننے والا پوری بات سمجھ کر خاموش ہو جائے اور اسے کوئی نئی بات معلوم ہو۔ قاعدہ، اب یہاں اسے قاعدے کو دیکھیے۔ یہ قاعدے نمبر کے ساتھ جو ہیں آپ کو ہر درس کے ساتھ یاد کرنے ہوں گے۔ یہاں پر بھی 2 قاعدے دیے گئے ہیں، دونوں آپ کو زبانی یاد کرنے ہیں۔ جس ترکیب سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے جملہ مفیدہ یا کلام کہتے ہیں۔ تو ایسی ترکیب جس سے پوری بات سمجھ میں آ سکتی ہو اس کا نام جملہ مفیدہ یا کلام ہے۔ جملہ مفیدہ کا ہی دوسرا نام کلام ہوتا ہے۔ نمبر 2، جملہ مفیدہ 2 کلموں یعنی 2 لفظوں یا اس سے زیادہ سے بنتا ہے، اور ہر لفظ جملے کا جز کہلاتا ہے۔ جز کہتے ہیں حصہ یا پارٹ، اور کبھی ایک ہی لفظ 2 لفظ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ جملہ مفیدہ کہلاتا ہے۔ تو جس ترکیب سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کا نام جملہ مفیدہ یا کلام ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ مفیدہ 2 کلموں سے یعنی 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے۔ تو جملہ مفیدہ اگر آپ کو بنانا ہے تو کم از کم آپ کے پاس 2 لفظ ہونے چاہیے یا 2 کلمے ہونے چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس 2 کلمے نہیں ہوں گے جملہ مفیدہ نہیں بنے گا، اور 2 سے زیادہ کتنے بھی کلمے ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 کلمے ہونا چاہیے۔ اور ہر لفظ جملے کا جز کہلاتا ہے۔ تو جملہ مفیدہ میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہر لفظ جملے کا ایک جز کہلاتا ہے، ایک حصہ کہلاتا ہے، وہ جملے کا پارٹ ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک
اور بات یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایک ہی لفظ دو لفظوں کی کمی کو پوری کر دیتا ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے انصر، تو مدد کر، اس میں ایک ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے انتا۔ اس سبق کو آپ انشاءاللہ آگے پہنچنے کے بعد پڑھیں گے، اور وہ جملہ مفیدہ کہلاتا ہے۔ تو ان دو قاعدوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس ترکیب سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کو جملہ مفیدہ یا کلام کہتے ہیں، اور جملہ مفیدہ بنانے کے لیے کم از کم دو کلمے یا دو لفظ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر لفظ کلمہ کا جز ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 1، شروع کے 4 جملوں میں سے ہر جملے میں کتنے کلمے ہیں؟ شروع کے 4 جملے جو اوپر دیے گئے ہیں، صاحب کتاب ان کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں کہ شروع کے 4 جملوں میں ہر جملے میں کتنے کلمے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، پہلا جملہ ایک کلمہ اللہ، دوسرا کلمہ واحد، تو اس میں 2 کلمے ہیں، الرسول صادق، الرجل ضعیف، الولد نائم۔ اس میں بھی، ان تینوں میں بھی 2 کلمے ہیں، ہر جملے میں 2 کلمے ہیں، یعنی یہاں پر یہ جو چاروں جملے بنائے گئے ہیں 2 کلموں سے بنائے گئے ہیں، ہر جملے میں 2 کلمے ہیں۔ بیچ کے 3 جملوں میں سے ہر جملے میں کتنے کلمے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ درمیان کے جو 3 جملے ہیں ان میں سے ہر جملے میں کتنے جملے یہ ہیں، الصنم عاجز، پہلا کلمہ الصنم، دوسرا عاجز، تو اس جملے میں 2 کلمے ہیں۔ اسی طرح سے کسر ابراہیم الاصنام، کسر ایک کلمہ، ابراہیم دوسرا کلمہ، اور الاصنام تیسرا کلمہ، تو یہ جملہ 3 کلموں سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح سے اکل الفأر الطعام، اکل ایک کلمہ، الفأر دوسرا کلمہ، اور الطعام تیسرا کلمہ، یہ جملہ بھی 3 کلموں سے مل کر بنا ہے۔ تو درمیان کے جو 3 جملے ہیں ان میں سے 2 جملے 3 کلموں سے مل کر بنے ہیں، اور ایک جملہ صرف 2 کلموں سے مل کر بنا ہے۔ آخر کے 3 جملوں میں سے ہر جملے میں کتنے کلمے ہیں، اسے بھی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ آخر کے 3 جملے، جملہ نمبر 8، 9 اور 10 ہیں، تو ضرب ایک کلمہ، الرجل دوسرا کلمہ، ولدہ تیسرا کلمہ، تو یہ 3 کلموں سے مل کر بنا ہے۔ ذهب الناس للعید، ذهب پہلا کلمہ، الناس دوسرا کلمہ، للعید تیسرا کلمہ، یہ بھی 3 کلموں سے مل کر بنا ہے۔ نصر اللہ عبدہ، نصر پہلا کلمہ، اللہ دوسرا کلمہ، اور عبدہ تیسرا کلمہ، تو جملہ نمبر 8، 9 اور 10 یہ تینوں جملے 3 کلموں سے مل کر بنے ہیں۔ تمرین نمبر 2، ایکسرسائز نمبر 2، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے بعد یا پہلے ایسے مناسب کلمے بڑھاؤ کہ جملہ مفیدہ بن جائے۔ اب یہ کچھ فی لفظ دیے گئے ہیں، انہیں ہمیں مکمل کرنا ہے۔ البیت، اس کے بعد کوئی ایک لفظ ہمیں بڑھانا ہے۔ البیت واسع، گھر کشادہ ہے، جملہ مکمل ہو گیا۔ الملک، اس کے بعد ہمیں ایک لفظ بڑھانا ہے، عادل، بادشاہ انصاف پسند ہے۔ عبد، یہ ایک کلمہ ہے، اور یہ ایسا جملہ ہے جو 2 سے نہیں بلکہ 3 کلموں سے مل کر بنے گا۔ عبد ابراہیم ربہ، ابراہیم نے اپنے رب کی عبادت کی۔ المسجد کبیر، مسجد بڑی ہے۔ الفأر، فأر معنی چوہا، الفأر صغیر، چوہا چھوٹا ہے۔ ابراہیم، یہاں درمیان میں ابراہیم دیا گیا ہے، دونوں جگہ خالی ہیں، یہاں پر ہمیں 2 کلمے بڑھانے ہیں، ایک ابراہیم سے پہلے اور ایک ابراہیم کے بعد۔ تو پہلے ہم کسرہ لے آئیں گے، کسرہ ابراہیم، اور
خالی جگہ میں یہاں الاسنام، کسر ابراہیم الاسنام، ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ الناس، یہاں بھی ایک لفظ دیا گیا ہے اور شروع اور آخر میں خالی جگہ ہے، تو شروع میں ہم یہاں پر ذہب لائیں گے، ذہب الناس للعید، لوگ عید کے لیے گئے۔ اللہ، یہاں نصر لے آئیں گے، نصر اللہ عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ الشمس، اس سے پہلے ہمیں ایک لفظ بڑھانا ہے تو ہم کیا لائیں گے؟ طلعت الشمس، طلعت معنی نکلنا، طلوع ہونا، سورج طلوع ہوا، سورج نکلا۔ تو یہ تمرین الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اسی کا دوسرا جز ہے، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے ساتھ مناسب کلمے بڑھا کر جملہ مفیدہ بناؤ جن کی ترکیب 3 کلموں یا اس سے زیادہ سے ہو۔ تو یہاں پر ہمیں ایسے کلمے بڑھانے ہیں، ایسے جملے بنانے ہیں جو 3 کلموں پر یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہوں۔ تو ایک ہے ذہابہ، ذہابہ کے بعد ہم اس کا فاعل لے آئیں گے، ذہابہ ولد الی المسجد، لڑکا مسجد گیا۔ ینصح، ینصح ابراہیم قومہ، ابراہیم نے اپنی قوم کو نصیحت کی۔ یجلس، یجلس الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر بیٹھتا ہے۔ یعرف، یعرف الطفل، لڑکا پہچانتا ہے، کس کو پہچانے گا لڑکا؟ امہ، لڑکا اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ الملک، اس کے بعد ہمیں 2 کلمے اور بڑھانے ہیں۔ الملک یخطب الناس، بادشاہ لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ یکسر الاصنام، اب یہاں پر ابراہیم آ جائے گا، ابراہیم یکسر الاصنام، ابراہیم بتوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ الناس، ہدا آ جائے گا یہاں پر، ہدی اللہ الناس، اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی۔ ابراہیم القمر، اس سے پہلے رآ آ جائے گا، رآ ابراہیم القمر، ابراہیم نے چاند کو دیکھا۔ جعل اللہ ابراہیم نبیا، اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا۔ اجزائے جملہ، الحمدللہ ایک سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم کوشش کریں گے کہ صرف 10 منٹ کی ویڈیو ہو یا اس سے کم کی ہو۔ 10 منٹ سے زیادہ اگر ہوگی تو پھر ایک سبق کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ خاص طور سے بہت دلچسپی کے ساتھ ان اسباق کو سنیے، دیکھیے اور سمجھیے۔ اگر سبق کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ اور ان ویڈیوز کو دیگر طالبان علوم نبوت تک پہنچائیے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔